اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صدقہ اور اس کے فوائد کے متعلق بتائیں گے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ جو فوائد آپ کے سامنے ذکر ہونے جا رہے ہیں یہ کسی عالم یا بزرگ کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اسی لیے ان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صدقہ دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو صدقے کا مفہوم اور مطلب بتاتے ہیں کہ صدقہ کہتے کسے ہیں۔ صدقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صدقے کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے، یعنی پوشیدہ، چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اس بات کو فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی صدقہ دیتا ہے تو اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اسے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر پیسوں میں کمی آئے گی لیکن کبھی بھی وہ خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اور اس میں سے وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس کو اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں، اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایک کھجور کا جو صدقہ کرتا ہے اس کا ثواب انسان کو پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ صدقے کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کے چند فضائل بیان کرنے کے بعد اب آپ کو صدقے کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفات اور مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں تو آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو کہ جو شاید آپ کی تقدیر میں لکھی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا حلال مال صدقہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے، یعنی انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو اور کسی قسم کا کوئی علاج کارآمد نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظامات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے اور ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ جی ہاں، انسان کو ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو اپنا مال صدقے کے طور پر دے رہا ہوتا ہے اس کے مال میں کمی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے اس کی برکات، اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے مال میں ایسی برکت پیدا ہوگی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ مزید بڑھا چڑھا کر اسے عطا فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے۔ صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے، جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اسی طرح اس کی برکات بھی بہت زیادہ نکلتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ 5واں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ 6واں فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ 7واں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے بندے سے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 8واں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ 9واں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کی منازل آسان کر دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ والی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا، اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اس دن سورج 1 یا 1.25 نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فوائد۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان 10 فوائد کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ آپ کو جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن صدقہ کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسی مستحق فرد کو صدقہ ادا کریں جو غریب ہو، مسکین ہو۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص لگتا ہے جو کہ غریب ہے اور محتاج ہے تو اس کی مدد ضرور کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے،
اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ نہ احسان جتلا یا نہ تکلیف دی جائے اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا جائے، تو ایسا صدقہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان تین کاموں تکلیف، دکھاوا اور احسان جتلانے کا خیال نہ رکھے گا تو وہ اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل واقعہ پلانٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔